اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آخر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ انفال آیہ مبارکہ 45 اور 46 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، جو اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کرے اور اس پر عمل کی سعادت پائے، وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس سے غفلت برتے اس کے لیے دنیا و آخرت میں رسوائی ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک میں موجودہ حالات کے پیش نظر جو ماحول اور جنگی حالات اس وقت ہمارے درپیش ہیں، قرآن و حدیث سے ہم آج یہ بات پتہ کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی اور 6 اور 7 مئی سے پہلگام کے ایک جھوٹے واقعے سے جو پاکستان کے اوپر دراندازی کر رہا ہے اور پاکستانی حدود کی پامالی اور مسلمانوں کو، عوام پاکستان کو جو اس وقت ہندوستان شہید کر رہا ہے، ان حالات میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اس کے کیا ارکان ہیں۔ تو آج ہم امیر المؤمنین عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے ہم اس بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں 817 نمبر پر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو سرفرازی اور عروج عطا فرمائے گا اور کچھ کو اس کے ذریعے ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عروج اور ہماری تنزلی اس حدیث کے گواہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ نے 6 بر اعظموں پر حکومت کیسے کی اور ہم اس وقت پریشان کیوں ہیں۔ پہلی وجہ جو صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ کتاب لا ریب ایمانیات عقائد بھی سکھاتی ہے اور عبادات اور معاملات کے حوالے سے بھی تربیت دیتی ہے اور دیگر امور پر رہنمائی کے ساتھ ساتھ جنگ میں کامیابی کے اصول بھی عطا کرتی ہے۔ سورہ انفال میں خلاق عالم نے جہاد کے حوالے سے ایسے آداب تعلیم فرمائے ہیں جن کے مطالعے سے جہاد کا تصور
بھی واضح ہو جاتا ہے اور جنگ میں کامیابی کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ 5 اسباب ہیں جی، 5 اسباب ہیں کامیابی کے۔ اگر ہم جنگ میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن نے 5 احکامات ہمیں ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رکھو۔ پہلا ہمیں کامیابی کا نسخہ قرآن نے کیا دیا؟ مقابلہ ہو جائے ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، بزدلی نہیں دکھانی، ڈٹ جاؤ۔ اگر تم مر گئے تو شہید کہلاؤ گے، بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ پہلا، اس پر میں تفصیلی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو عرض کروں گا۔ پہلا نسخہ جو قرآن نے ہمیں بتایا، ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، بزدلی نہ دکھانا۔ دوسرا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ ہمیں ارشاد فرمایا، کامیابی کا جو زینہ بتایا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو موجودہ کشیدگی کے حالات ہیں، جو جنگی حالات بن چکے ہیں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ کے بندو اللہ کی ذکر کی کثرت کرو۔ سادہ لفظوں میں، اگر جنگ زیادہ چھڑ جاتی ہے تو تم بطور عوام کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، نیکی کی طرف رجوع کرو۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، جس طرح سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ مساجد کے اندر ایک صف ہوتی ہے فجر میں، کبھی آدھی صف ہو جاتی، کبھی ایک صف ہو جاتی ہے۔ یہ فجر میں نمازوں کا حال ہے، اور جو قوم نماز نہیں پڑھتی وہ جنگ لڑے گی۔ پہلا میرے مالک نے جو حکم ارشاد فرمایا، وہ فرمایا ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اب آج جمعۃ المبارک ہے، مساجد کے اندر آپ حالات دیکھ لیں، کیسے حالات ہیں۔ آخری 5 منٹ میں جو قوم آ رہی ہے، آخری 10 منٹ میں جو قوم آ رہی ہے، وہ کیا اللہ کو یاد کرے گی؟ جمعہ والے دن فرض نماز پڑھتے سلام پھرتے جناب اڑ کے دڑکی لگا جانے والی قوم، وہ کیا مقابلہ کرے گی؟ پھر آ کے مولوی کے اوپر چڑھائی کر دینا، مولوی صاحب تسی جنگ واسطے دعائیں نہیں کرتے۔ مولوی کے اوپر پھر چڑھائی کرنا، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا پاکستان ہندوستان کی جنگ لگی ہوئی ہے، آپ دعا نہیں کرتے۔ مولوی دی دعا اتھے کی کرے جب ساری قوم بے نمازی ہوئی پئی ہے، وہاں پر مولوی کی نماز دعا کیا کرے گی؟ ساری قوم مل کر دعا کرے، یہ ساری قوم کے اوپر فرض ہو چکا ہے اس ٹائم۔ ساری قوم اللہ کا ذکر کرے، عبادات کرے، نیکی کی طرف توجہ کرے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری جو قرآن نے ہمیں نسخہ دیا کامیابی کی سیڑھی کا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تیسرا کامیابی کا نسخہ ہے۔ اچھا جی، اس پر بھی میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ پھر فرمایا چوتھا نسخہ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جرت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اس وقت جن حالات کے ساتھ دوچار ہے، ان حالات کے اندر بجائے اس کے اے میری پارٹی، اے تیری پارٹی، اے میرا لیڈر، اے تیرا لیڈر، ان تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر صرف ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان خدا دار مملکت ہے، اس کے بقا کے لیے ہم نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ اور آج ہم اگر یہ کہیں گے جی ہمارا لیڈر ہوتا تو یہ کر دیتا، ہمارا لیڈر ہوتا تو یہ کر دیتا، تمہارے لیڈر نے کیا کیا، ان اختلافات کو ایک طرف رکھ دو۔ یہ اندرونی اختلافات ہیں، ان کو بعد میں حل کر لیں گے، پہلے اس وقت جو ہمیں درپیش معاملات ہیں، پہلے ہم باہر کے دشمن کو جواب دے لیں، پھر اندر کے معاملات بھی حل کر لیں گے۔ تو قرآن نے ہمیں چوتھا نسخہ جو دیا ہے، اختلاف نہیں کرنا،
جھگڑا نہیں کرنا. اگر ہم ان اختلافات اور جھگڑوں میں پڑ گئے تو سوائے بزدلی کے اور ناکامی کے اور ہار کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا. پانچواں نسخہ، یہ پانچواں اور آخری نسخہ سورہ انفال کے اندر میرے مالک نے دیا. فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 5 وہ قرآنی نسخے ہیں جو کسی بھی حالات میں اگر ان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک اس قوم کو، اس فوج کو اللہ سرخروئی عطا فرماتا ہے. اب ہم ان اصولوں کے مطابق سب سے پہلے اصول پر ہم بات کرتے. میرے مالک نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر، ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. جب کفار سے مقابلہ ہو، حالات کیسے بھی ہو جائیں، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ڈر کے میدان نہیں چھوڑنا، جعلی یا مالی نقصان کے خوف سے جہاد کو ترک نہیں کرنا، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرنا ہے اور انجام کو اللہ کے کرم پر چھوڑ دینا ہے. جنگ میں فتح کے لیے نفسیاتی طور پر ثابت قدمی اور جرأت کا مظاہرہ ضروری ہے. پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ جہاد در حقیقت مسلمانوں کی آزمائش ہے اور بہادری اور استقامت کے بغیر آزمائش کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہو، یہ تمام سکولوں میں کلاس پڑھنے کے بعد اگلی کلاس میں کیسے جاتے ہیں؟ جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ جو کلاس پڑھی ہے اس کا امتحان دیں. اگر اس میں سے پوچھے گئے سوالات کا آپ کامیابی سے جواب دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب جناب یہ بچہ 6ٹھی کلاس میں تھا، اس نے پیپر دیے، یہ کامیاب ہوا، اب یہ 7ویں کلاس میں بیٹھنے کا اور وہ کلاس پڑھنے کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ میدان میں مجاہدین کا امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے. جو ثابت قدم رہیں، جو بہادری کا مظاہرہ کریں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو اگلی منازل پر براجمان فرما دیتا ہے، ان کو اور عزتوں سے نواز دیتا ہے. جنگ موتا کے اندر یہ ہجرت کے 8ویں سال شہر روم کے گورنر نے نبوی قاصد کو شہید کر دیا. حضور نے قاصد بھیجا تو شاہ روم نے اس کو شہید کر دیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جہاد کے لیے 3000 صحابہ پر مشتمل لشکر روانہ فرمایا. اور یہ جگہ موجودہ دور میں اردن کا ایک شہر ہے. جب اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مقابلے میں کتنی فوج ہے. مقابلے میں کتنی فوج ہے؟ پتہ چلا 2 لاکھ فوج جمع ہو چکی ہے. مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 3000. اور مقابلے میں کتنی فوج تھی؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ فوج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو چکی ہے. ظاہر ہے ایک طرف صحابہ کرام جو اپنے وطن سے بھی دور ہیں، معمولی سا اسلحہ ان کے پاس تھا، فقط 3000 کی تعداد تھی. دوسری جانب سپر پاور اس کی نگرانی میں اسلحہ بے شمار، سہولیات سے لیس 2 لاکھ فوج. اب ایمان سے بتائیے کیا یہ توازن ایک جیسا ہے؟ سب کچھ مقابلہ ہی نہیں. 3000 بندہ 2 لاکھ فوج کے سامنے کھڑا ہو، یہ آپس میں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. اب صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں مشورہ کیا کہ جناب کیا کیا جائے، جنگ لڑی جائے یا نہ لڑی جائے؟ آگے فوج ہے 2 لاکھ، ہم ہیں 3000، اسلحہ ہمارے پاس کوئی نہیں، افرادی قوت ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمارا وطن کوئی نہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسا شاندار کلام فرمایا کہ آج بھی ثابت قدمی کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا یا قوم واللہ ان التی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، اے میری قوم اللہ کی قسم تم شہادت کی آرزو میں ہی تو گھروں سے نکلے تھے، اب ڈرنا کس بات کا؟ تم یہاں پہ آئے کیوں؟ یہاں پہ آنے کا مقصد ہی کیا تھا تمہارا؟ بھائی اس لیے آئے تھے نا کہ جنگ لڑیں گے اور جنگ لڑ کے شہید ہو جائیں گے. تو جب اس مقصد سے تم آئے ہو شہید ہونے کے لیے تو پھر کس بات کی ڈرنا؟ پھر آگے 2 لاکھ فوج ہو چاہے 10 لاکھ فوج ہو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم لڑیں گے، دیکھی جائے گی. پھر فرمایا وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسِ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمْنَا اللَّهُ بِهِ، ہم دشمنوں سے کبھی بھی تعداد اور طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، ہم تو اس دین کے سہارے جہاد کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. کبھی بھی اسلحوں سے جنگ جیتی نہیں جاتی، کبھی بھی قبلہ تعداد سے جنگ جیتی نہیں جاتی. جنگ جیتی جاتی ہے حوصلوں سے، جنگ جیتی جاتی ہے اعتماد سے، جنگ جیتی جاتی ہے یقین سے، جنگ جیتی جاتی ہے بہادری سے. تو جو اللہ تعالیٰ نے یقین، بہادری اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا فرمایا وہ کسی کے پاس نہیں. تو آپ فرماتے اللہ کے بندے جس دین کے ذریعے اللہ نے ہمیں اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم اس دین کی خاطر جہاد کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس دین کی خاطر جہاد کریں گے. تیسرا آپ نے فرمایا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ اما ظہور و اما شہادہ، سینہ تان کر میدان کی طرف چلو اور بھلائیوں میں سے ایک نصیب ہو جائے گی، 2 بھلائیوں میں سے ایک نصیب ہو جائے گی. یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا یا جام شہادت نوش کر کے سرخرو ہو جاؤ گے. اب جب یہ کلام کیا ساری جتنی بھی فوج تھی ہماری 3000 کا 3000 لشکر کہتا جی قدم اللہ صدق ابن رواحہ، قسم بخدا عبداللہ بن رواحہ نے بالکل سچ کہا. یہ سیرت ابن حشام کی دوسری جلد صفحہ نمبر 375 پر روایت موجود ہے اور المعجم الکبیر للطبرانی کی 13ویں جلد میں یہ بات موجود ہے. حضرت یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی. بعض لوگ ہمیں نا جی وہ یہ بات سناتے ہیں وہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ میں نقصان ہوتا ہے جی، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. ایسی باتیں سنا کے نا جی وہ ڈرا کے ہمیں بزدل اور بھیڈو قسم کا لوگ بنا رہے ہیں، کمزور. اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. میرے مالک نے 2 ٹوک بات کر دی، اول لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی تمہارے دین پر، تمہارے ایمان پر، اگر تمہاری افکار پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ایسے بزدل کو 2 ٹوک جواب دینا ہے اور کھڑکا کے دینا ہے، پھر اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. ایمان سے بچائیے. جنگ موتا کے اندر 3000 صحابہ کرام نے جو کھڑکا کے 2 لاکھ فوج کو جواب دیا، اللہ نے کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرمائی. وہ کس معاملے پہ عطا فرمائی تھی؟ 2 لاکھ فوج اگر خالی ہاتھ بھی 3000 بندے سے لڑے، خالی ہاتھ بھی، تو حضرت وہ پھر بھی اس کو ہرا دے گی. لیکن میرے مالک نے ان 2 لاکھ سپر پاور فوج کو 3000 کے مقابلے میں شکست کا سامنا کروایا. آج ہمارے جو زیادہ سیانے پڑھے لکھے وہ ایسی پڑھائی، لعنت ہے ایسی پڑھائی کے اوپر جو تمہیں بزدل بنا دے، جو تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف دے کہ جناب ہائے 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 جان چلی جائے گی، ہائے 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 مال کا نقصان ہو جائے گا. جب اسلام کی بات آئے گی، کفر کی بات آئے گی، نہ جان کی پرواہ کی جائے گی اور نہ مال کی پرواہ کی جائے گی. یہ جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ مال بھی اللہ رسول کے لیے ہے. پتہ نہیں یہ پڑھائیاں تمہیں انسان بنا رہی ہے کہ جانور بنا رہی. بھائی آ کے تمہارے گھر میں جو مرضی جوتی ماری جائے تسی چپ کر کے سر سے اٹھ کے بیٹھے رہو. ٹھیک ہے جناب تسی آئے ہو، مارو سانو مارو. ہاں جی ایسا نہیں ہوتا. وہ کسی الی کے پٹھے نے کہا تھا اگر تمہارے منہ پہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسری گال آگے کر دو. نہیں جناب، تو تمہارے منہ پہ ایک تھپڑ مارے اگلے نو کسن مارو. تینوں دسیے تو ایڈا شوخا
حضرت جی خود بھی دلیر بنیں اور دوسروں تک بھی یہ دلیری کا پیغام پہنچائیں۔ پہلے نمبر پر ہم کسی جنگ کو بڑھاوا نہیں دیتے، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے ملک کی حدود کو توڑے گا تو حضرت پھر اس کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ ہم اس کی انشاءاللہ تعالی العزیز ہستی کو خاک کر کے رکھ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں وہ ایسا منہ توڑ جواب دیں گے، انشاءاللہ نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز نسلوں تک یاد خبردار کوئی بزدلی کی بات نہیں کرنی۔ اگر تمہارے سینوں کے اندر بہادری نہیں ہے، تمہارے سینوں کے اندر دلیری نہیں ہے، چپ کر کے ماں کے پلو لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ، نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باہر نکلنا ہے تو بات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کرنی ہے، شریعت محمدی کی کرنی ہے، نظام مصطفیٰ کی کرنی ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بات کرنی ہے۔ اور خبردار اپنا کوئی راز، ملکی راز، شہری راز، یہ بیوقوف لوگ ہیں ذرا سی بات پہ سیلفی لے کے وہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے اس ایک نادانی کی وجہ سے ہماری لوکیشنیں سامنے آ جاتی ہیں، ہمارے تمام کے تمام راز، ہماری جگہیں، ہمارے پتے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسی بیوقوفی نہیں کرنی، خاص کر ان حالات میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنی، نہ مصری کی بات کرنی ہے، نہ ڈرنے کی بات کرنی ہے، نہ جان کی بات کرنی ہے۔ جان بھی اللہ رسول کے لیے ہے، مال بھی اللہ رسول کے لیے ہے، یہ جان بھی ملک پاکستان کے لیے ہے، ہمارا مال بھی نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ایک بات جو پہلی قرآن نے بتائی۔ دوسری، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَكُمْ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نمبر ایک، دل اس کی یاد سے آباد رہے، زبانوں پر اس کا ذکر جاری رہے۔ جس قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اب اس وقت حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، جنگی حالات ہمارے سامنے ہیں، تو اس وقت قرآن بتاتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، تحمید کرو، کثرت سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کی جائے۔ یہ قرآن کا دوسرا نسخہ ہے کامیابی کا۔ جنگ میں کامیابی چاہتے ہیں، پہلا جس پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حضرت چاہتے ہیں ملک پاکستان کو فتح نصیب ہو تو خالی مولوی صاحب کی دعائیں نہیں کام آئیں گی، آپ لوگوں کا بھی ساتھ لگے گا، آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہوں، ایک بندہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو، 10 لوگوں کی نحوست ایک طرف، ایک بندے کی برکت کیا کرے گی؟ بھائی 10 لوگوں کی نحوست ایک طرف ہے، ایک بندے کی برکت کیا کرے گی؟ ایسے حالات میں ہر ایک کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، وہ ذکر کی کثرت کریں، وہ قرآن کی کثرت کریں، وہ ان مقامات، قرآن کے ان مقامات کی تلاوت کریں جن مقامات میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو حالات کا ہمیں بتایا ہے کہ کن حالات میں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ قرآن کا دوسرا اصول، دوسری بات یہ ہو گیا جی، پہلے نمبر پر اللہ کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، تکبیر، تحلیل، تحمید اور درود پاک۔ وعدہ کرو، حالات کشیدہ ہیں اس وقت، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، جتنے بیٹھے ہو نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت کا شروع کرو۔ میں تقریباً جس دن سے یہ حالات کشیدہ ہوئے تھے، پچھلا جمعہ بھی، اس سے پچھلا جمعہ بھی، 3-4 جمعوں سے میں مسلسل اس معاملات پر بول رہا ہوں۔ میرے دروس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے، اور میں نے غزوہ ہند کے اوپر بھی باتیں کی ہیں دروس کے اندر۔ ایک ساتھی مجھ سے آ کے لڑنے، آپ دعا نہیں کرتے جی، آپ دعا نہیں کرتے، اللہ دے بندے 2 مہینے ہو گئے نا، یہی کھپ پا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جدو اسی بولنے ہو تو نہیں ہوتا، یہ سارا قصور ہے۔ بھائی دیکھیں نا، جب حالات پیش آئیں گے تو ہم آپ کو وہی بات بتائیں گے جو اللہ رسول نے بتائی۔ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ حضرت جی بات وہی قابل قبول ہوگی، بات وہی قابل قبول ہوگی جو حالات میں اللہ، اب یہ حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہی دعا کرنا ہے۔ حضرت جی کلے مولوی دی برکت نہیں چلنی، پورے محلے دی نوست ہوئے اور ایک مولوی دی برکت ہوئے، وہ کتنے چلے گی؟ لہذا نماز ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی،
وہ فجر کی ہو وہ عشاء کی ہو، یہ دو سب سے اہم ترین نمازیں ہیں، ان دو کے اوپر لازمی توجہ کریں، فجر میں بھی عشاء میں بھی۔ باقی نمازیں تو بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، ظہر عصر مغرب آسانی سے پڑھ لیتا ہے، یہ دو نمازیں زیادہ پریشان کرتی ہیں، یہ دو نمازیں آپ کو کاروبار اور نیند کے معاملات کے اندر جو ہے مصروف کر دیتی ہیں اور ان کی وجہ سے چھڑوا دیتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو ملک پاکستان کو فتح نصیب ہو، افواج پاکستان کامیاب ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، تکبیر تحلیل تحمید کرو اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاکستان کو فتح کامیابی عطا فرما دے گا۔ 4000 فوج ہو، 4 لاکھ فوج ہو، وہ 4 لاکھ فوج کی برکت، مجاہدین کی برکت تو اپنی ہے نا جی، لیکن 25 کروڑ عوام کی نحوست ایک طرف ہو جائے، اتنے 4 لاکھ بندہ کی کرے گا؟ 25 کروڑ عوام کی برکت بھی ہونی چاہیے، اس کی دعاؤں کا سہارا ہونا چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، یا اللہ کافر کے ساتھ مقابلہ ہو چکا ہے ہمارا، یا اللہ اپنے دین اسلام کو سر بلند رکھنا، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لینا کہ آنے والی صدیاں یاد رکھے کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور مسلمانوں نے ڈٹ کے جواب دیا تھا۔ جناب دعا بھی لگے گی، ہمت بھی لگے گی، دلیری بھی لگے گی، اگر عوام اسی طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے رہے، اسی طرح اب جب حالات اتنے کشیدہ ہو گئے، قوم نو کرکٹ گیند بلے تو ہی فرصت کوئی نہیں، قوم نو نچت کدن تو فرصت کو نہیں، اوے اللہ کے بندے، ملک ہوگا تو ساری عیاشیاں ہوں گی، ملک ہوگا تو ساری آسانیاں ہوں گی، یہ ساری شادیاں، یہ سارے تماشے، یہ سارے خرافات، یہ ساری لغویات جبھی تمہاری ہوں گی جب یہ ملک کا جو ہے وجود باقی رہے گا۔ اس ملک کے وجود کے لیے، اس کی بقا کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ساری امت مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور ساری امت مل کر، امت کی مائیں بھی دعا کریں، امت کی بیٹیاں بھی دعا کریں، امت کی بہنیں بھی دعا کریں، امت کے نوجوان بھی دعا کریں، امت کے بزرگ بھی دعا کریں، مجاہدین وہاں پر اپنا جہاد کریں گے، ان کی دعا ہوگی، اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ ساری قوم جناب نچن کدن لگی ہوئے، وہ تو کلا مجاہد کی کرے گا، ان کو کیا ہم دیں گے؟ الحمدللہ روئے زمین پر مسلمانوں کی فوج جیسی پورے روئے زمین پر کسی کی فوج نہیں، پھر مسلمانوں میں خصوصاً بالخصوص پاکستان افواج جیسی کوئی فوج نہیں، ہماری انٹیلیجنس جیسی انٹیلیجنس کوئی نہیں، ہمارے نوجوان بہادروں جیسے بہادر کوئی نہیں، لیکن حضرت ان کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو بیٹھا ہے وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑے گا، ان ایام کے اندر پابندی سے نماز پڑھیں، وعدہ کرتے ہو سارے کو جی انشاءاللہ نماز پڑھنی، انشاءاللہ نماز پڑھنی۔ دوسری بات، جب بیان ہو رہا ہو نا اس وقت سنتیں سنتے نہیں پڑھتے، اس وقت آ کے صرف بیان سنتے، اس وقت کوئی تسبیح نہیں رولتے، اس وقت صرف اور صرف بیان سنتے، بعد میں سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، اس وقت آ کے سنتیں پڑھیں۔ پھر نہ تو وہ اب جو ذکر ہو رہا ہے، جو یہ واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے اور کس کا معاملہ کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت یہ بات کو مد نظر رکھنا ہے، ہاں جی؟ وہ جس وقت سجدے کا وقت آئے پھر قیام شروع کر دے، جس ٹائم قیام کا وقت آئے اس ٹائم سجدے پہ جائے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ سجدے کے وقت میں سجدہ کرنا چاہیے، قیام کے وقت میں قیام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں دوسری بات، بارگاہ الہی میں اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی کامیابی اور کفار کے ذلیل و رسوا ہونے کی دعا کریں، ساری امت مل کر۔ اکلے مولوی دے اتنے نہیں چھوڑنا کہ مولوی صاحب تو صحیح دعا کرو، اساں دعا کوئی نہیں کرنی، سانو تو کرکٹ کھیڈن دیو، سانو تو نچن کدن دیو، سانو تو صرف خرافات کرن دیو، اساں نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، اساں قرآن بھی کوئی نہیں پڑھنا، اساں تکبیر تحلیل بھی کوئی نہیں کرنی، اساں صرف اور صرف جڑا نا جی اپنے موجاں وچ رہنا ہے، تسی چپ کر کے دعائیں کیتی جاؤ، اسی تانوں اس واسطے مولوی مقرر کیتا ہے، دعا تسی کرو تو موجہ اسی کریے، ایسا نہیں ہونا، سارے رل کے کرو گے تاں ہی گل بننی۔ جنگ میں کامیابی کے لیے ذکر الہی کی کثرت اس لیے ضروری ہے کہ فتح اور سرفرازی میں محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت ہی ہوتی ہے، لہذا اسباب اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بندوق اپنی تیار کرو، اسلحہ اپنا تیار کرو، جو مجاہدین اس وقت ہیں ان کو جدید اسلحے کے ساتھ لیس کر کے میدان میں بھیجیں، تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اسلحے کے اوپر کبھی بھی تکیہ نہیں کرنا، اسلحے کے زور پر جنگ نہیں لڑنی، جنگ لڑنی ہے تو اللہ کے کرم پر لڑنی، اس مسبب الاسباب پر نظر رکھنی، یا اللہ اتنا تھا ہمارا کام، ہم نے بندوق اٹھا لی، ہم نے یہ اٹھا لیا، ہم نے یہ کر لیا، یہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے، مالک کامیابی اب تو نے عطا فرمان۔ امت دعا کرے، مجاہدین جنگ لڑیں، اللہ کامیابی نصیب فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جنگ کے موقع پر کی گئی
جو کئی گھنٹے پر خبریں سننے میں مشغول رہنا، ہر وقت حالات پر تبصرے کرتے رہنا، ہمہ وقت فون پر نظریں جمائے رکھنا فضول کام ہے۔ اے فلانا چینل سن لو، اے فلانا چینل سن لو، فلانا چینل سن لو، فلانا اللہ دی قسم تانوں کسے چینل نے کامیابی نہیں دینی، سب جھوٹوں کا بلندہ ہے، سب جھوٹوں کا بلندہ ہے۔ حضرت یہ ہر وقت قوم آج کل سب تو زیادہ جتنا اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا دیکھا جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ او خدا کے بندو، کیا ہو گیا؟ ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، ان حالات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ اب پھر دیکھو کیسے خبیث ترین لوگ ہیں، میڈیا کے اوپر غلط خبریں دے کے، غلط بالکل، اور جنگ لگ گئی، بس آج راتی جناب فنا ہو گیا۔ اس وقت سوشل میڈیا تے دیکھو تے ادھا انڈیا بھی تباہ ہو گیا تے پاکستان بھی تباہ ہو چکے، وہ صرف ڈالر کی خاطر، پیسے کی خاطر خبیث لوگ ایسے غلط خبریں دے رہے ہیں، اور جناب صرف اور صرف کانوں کی لذت کے لیے۔ ساری قوم بھی جناب جڑے بڈھے ٹھہرے نے وہ جناب ٹی ویاں لا کے بیٹھے ہونے، اوئے ہن ایتھے کی ہو گیا، اوئے ایتھے کی ہو گیا، اوئے ایتھے کی ہو گیا۔ جڑے نوجوان نے وہ یوٹیوباں تے بڑے ہوئے نے، وہ فوناں تے بڑے 24 گھنٹے، وہ انہیں ہن کی کہتا، انہیں ہن کی کہتا۔ وہ لعنت ہے ایسے میڈیا کے اوپر، ایسی خبروں کے اوپر۔ 14 صدیاں پہلے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان حالات کے اندر کرنے کے لیے جو کام بتائے ہیں، جو 100% سچے ہیں، جو 100% ٹھیک ہیں، ان پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت جی ان پر عمل کرنا چاہیے، یا آج کے ایک جو غلط خبریں دے رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیں اے جنہیں بھی ایتھے بیٹھے نا جنگاں دے ایکسپرٹ میڈیا دے ہوتے، وہ پاکستان کو یوں کر دینا چاہیے، پاکستان کو یوں کر ایٹم بم چلا دینا چاہیے، اینج کر دینا چاہیے، اینج کر دینا چاہیے۔ وہ چولے جائیے، تیرے کو پوچھ کے ہونا فوج پاکستان اپنی معاملات کو ترتیب دیں گے، تو اس سے پوچھ کے اگر تو اتنا سیانا ہے تو جا پھر فوج جا کے داخلہ لے اور جا کے اتنے جا کے جنگ لڑ، فوج میں جا کے آپ شامل ہو جائیں اور جا کے بارڈر پر لڑیں اور ان کو بتائیں جناب ہم اتنے سیانے ہیں۔ ہر کوئی جناب آئنسٹائن بن کے بیٹھے ہیں، خبریں ان جھوٹی خبروں پر کوئی نظر نہیں رکھنی۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں حضرات، خبردار میڈیا کے اوپر نظر نہیں رکھنی، چھوڑو ان بات کو، دفع کرو۔ نظر رکھنی ہے نمازوں کے اوپر نظر رکھو، نظر رکھنی ہے قرآن کے اوپر رکھو، نظر رکھنی ہے دعاؤں کے اوپر رکھو، نظر رکھنی ہے مسلمانوں کے مجاہدین کی کامیابی کے لیے دعاؤں پر نظر رکھو۔ یہ ہیں کام کرنے والے۔ حضرت میں حیران ہو گیا، وہ جو تجزیہ پڑھ کے کہ اس مہینے کی ابتدا سے ہی لوگ کروڑوں کی تعداد میں ایک بندے کا ولاگ سن رہے ہیں، ایک بندے کو سن رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، ایک چول کو جو غلط خبریں دے رہے ہیں، جن کے پاس کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ اور بھائی دیکھیں نا، جو فوجیں لڑ رہی ہیں وہ اپنی اندر کی خبریں آپ کو بتائیں گی یا ان کو بتائیں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ہم نے کیسے لڑنا ہے، ہم نے کیا حملہ کرنا ہے، ہم نے ان کو کیا جواب دینا ہے؟ انہوں نے دسڑ گے۔ یہ صرف قیاس آرائیوں کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، اندازوں کے اوپر خبریں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ساری قوم ساری ہائی جائے کوئی گی، ہوئے ہائی جائے کوئی۔ وہ اللہ کے بندے، یہ قرآن نے آپ کو نظریہ بتایا ہے، اگر جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو جنگی حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ معاملات کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ثابت قدمی اور یاد الہی کی حسین مثال میں آپ کو عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا۔ اے لوگو، دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مانگو، دعا کرو کہ رب کریم خود تمہیں دشمنوں کے شر سے کفایت فرما دے۔ تاہم اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر راہ خدا میں ڈٹ جاؤ اور ڈٹ کے جہاد کرو۔ اس وقت مجاہدین کا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر کھڑے ہو کر ان کو دو ٹوک جواب دیں۔ یہاں پر بیٹھا ہوا، وہاں سے لے کر یہاں تک کا بندہ، بچہ، جوان، بزرگ، اس کا اس وقت کیا معاملہ ہے، وہ نماز پڑھے،
اور وعدہ کرو ان حالات کے اندر تم نماز کی پابندی کرو گے، قرآن کی پابندی کرو گے، اور کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سارے بولو انشاءاللہ، جنہ دی زبان بند ہے وہ بھی بول دو انشاءاللہ، اللہ شاید توفیق دے دے نماز دی۔ نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے؟ اگر خدا نہ خواستہ انہی حالات میں آپ نماز پڑھتے ہوئے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے، افواج پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے، مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہوئے، جو ہمارے مجاہدین نظر آ رہے ہیں ان کے لیے، جو ہمارے خفیہ مجاہدین ہیں جو نظر نہیں آ رہے ان مجاہدین کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے اگر تمہاری جانیں گئی تو اللہ کی قسم تم بھی شہادت کی موت مرو گے۔ لیکن اگر یہی یوٹیوب سنتے ہوئے، یہی فیس بک سنتے ہوئے، یہی جناب ٹک ٹاک سنتے ہوئے، یہی خرافات کرتے ہوئے، یہ گیند بلا کھیلتے ہوئے، یہ لغویات کرتے ہوئے موت آئی تو اللہ کی قسم تم شہادت کی موت نہیں مرو گے، مردار کی موت مرو گے۔ جنگی حالات میں اللہ کہتا ہے ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ جنگی حالات کا حکم تمہیں تمہارا رب دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے یکم سے لے کے آج تک یہ جتنے بھی چینل ہیں، خبروں والے چینل ہیں، اب لاکھوں خبروں والے چینل ہو گئے، یہ یوٹیوبر لاکھوں ہو گئے، ان کو سن 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 کے سوائے اپنے دماغ خراب کرنے کے علاوہ ملک پاکستان کی فلاح بہبود بقا کے لیے کیا کیا؟ چلے بتائیں، کون سا مار کا مار لیا؟ وہ مار کا مارا ہے؟ آپ نماز پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے، آپ دعا کرتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جناب اللہ رسول نے اس کو یہ حکم دیا تھا، اس نے یہ اس پر عمل کیا ہے، اس نے واقعتاً پاکستان کی بقا کے لیے، مجاہدین کے لیے اس نے دعا کی ہے، اس نے کچھ کیا ہے سوائے وقت کو ضائع کرنے کے؟ کیا کیا ہے؟ چلیں کچھ حاصل ہوا؟ اگر حاصل ہوا تو مبارک ہو جناب، آپ کو انعام مل چکا ہے۔ اگر نہیں حاصل ہوا تو میں یقیناً کہتا ہوں آگے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آگے بھی انشاءاللہ کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے آپ کے وقت کے ضیاع کے، آپ کے پیسے کے ضیاع کے، آپ کے اوپر نحوست کے، کچھ اور نہیں آئے گا۔ ہاں اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا، آپ اس پر عمل کریں، اللہ کی قسم آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اللہ کی قسم آپ کو کامیابیاں ملیں۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر یہ جو ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے بندے پہلے تو جنگ نہیں چاہنی، لیکن اگر پڑ جائے گلے تو ٹھوک کے رکھ دو۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ بلا دشمن کو مدد کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کو اسلحہ پکڑا دے، اس کو پیسے دینا، اس کو مورلی سپورٹ کرنا، اس کو پیسہ مہیا کرنا، ہتھیار مہیا کرنا، یہ بھی دشمن کے ساتھ تعاون ہے۔ اور جتنے بھی پاکستانی بچے بڑے یہ انڈین چینل دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی انڈین ولاگ دیکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام پیسے ان کو جا رہے ہیں، کافروں کی اولاد ہے، وہ اپنا پیسہ اپنی افواج کو دے رہے ہیں، مسلمان پیسہ مہیا کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ان کا دیکھ کر کے ان کو پیسے مہیا کر رہے ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی 2-4 دن، ہفتہ 15 دن، مہینہ اگر یوٹیوب نہیں دیکھیں گے، اگر یہ سوشل میڈیا سے ہم دور رہ لیں گے، ہم مریں گے نہیں، انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لذیذ اللہ کے قریب ہونے کا ہمیں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ حدیث پاک میں میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان لو بلا شبہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اگلے مورچوں میں، پہلی صفوں میں، خطرناک مقام میں اسلحے سے جہاد کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد یہ ہے ہم نماز پڑھیں، ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں۔ حضرت اس پر میں کئی مرتبہ اور کتنی مرتبہ میں کلام کر چکا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کو اگر اجتماعی طور پر اللہ ماشاءاللہ جو قاری ہو یا حافظ ہو، اگر ان کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے 2 چیزیں سناتے جاؤ، یہاں سے نکلتے جاؤ، ایک سناؤ التحیات للہ والصلوات، ایک سناؤ 6واں کلمہ، 2 چیزیں سنائی جاؤ تو نکلی جاؤ۔ میں اگر جمعے کے اوپر یہ تجربہ کر لوں، باروں لگا دیا تالا، یا کہاں آج بار وہ نکلے گا جڑا التحیات سنائے گا تو 6واں کلمہ سنائے گا، کتنے لوگ پاس ہوں گے؟ میں کسی کا پردہ نہیں کھولتا، لیکن پاس کتنے ہوں گے؟ جو قوم التحیات اور 6واں کلمہ نہ پڑھ دی ہوئے، جس کو یہ نہ آتا ہو، ہاں جی، دعائے قنوت کو پھر چھوڑ دیں، حالانکہ اس وقت اشد ترین ضرورت ہے
دعائے قنوت پڑھنے کی، قنوت نازلہ پڑھنے کی اس وقت اشد ترین ضرورت ہے کہ مسلمان اس وقت یہ دعائیں کریں. یہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، یہ والی دعائیں کریں جن کی اس وقت اشد ضرورت ہے. وہ دعائیں تو ایک طرف رہیں، جو عام دعائے قنوت ہے وہ بھی ہمیں نہیں آتی. اگر یہ کہا جائے کہ آپ صرف ایک رکوع قرآن کا صحیح طریقے کے ساتھ، ترجمہ چھوڑ دیں، ترجمے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رکوع قرآن پاک کا صحیح طریقے سے سنائیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. میں اردو بول رہا ہوں، اردو بولنے کا ایک انداز ہے، اردو کے الفاظ ہیں، اردو کی ادائیگی ہے، اردو کے تلفظ ہیں، ایک کو دوسری جگہ ہم لگا نہیں سکتے. ہر ایک لفظ کو اس کی جگہ پر رکھنا ضروری ہے. اگر میں اس کلام کو الٹا کر دوں، اس کلام سے میں واقف نہ ہوں، مذکر کو مؤنث کر دوں، مؤنث کو مذکر کر دوں، میں ہی کو شی بنا دوں، شی کو ہی بنا دوں، باقی ہی شی کو گڑبڑ کر دوں، نہ کلام کی سمجھ میں آئے گی، نہ کسی کو سمجھ میں آئے گی. لوگ کہیں گے خدا دا واسطہ یار بولنا تو سیکھ لے. لوگ خود آوازار ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے کلام سے آوازار آ سکتے ہیں تو میرا رب سنا جب قرآن سنتا ہے کسی بندے کے منہ سے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا سا کی جگہ کیا پڑھنا ہے، سا کیا ہے، سین کیا ہے، صاد کیا ہے، وا کیا ہے، لال کیا ہے، زا کیا ہے، غوت کیا ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ رب سے سوائے لعنت لینے کے کچھ نہیں لے رہا ہوتا. یہی قرآن نہیں تھا جس نے 6 بر اعظموں پر مسلمانوں کو حکومت دی تھی؟ وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی نظام ہمارے پاس ہے، ہم اسی کے پاس ہیں، ہم اسی کے وارث ہیں. لیکن کیا بات ہے ہمارے پاس کامیابی کو نہیں. لہٰذا ان جنگی حالات کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کیا جائے گا. سب قدمی کے درس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ذکر کا بھی حکم ارشاد فرمایا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دعا آپ سن لو. یہ دعا آپ نے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2966 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1742 نمبر پر، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، بڑے بیٹھے ہو، ہر ایک کے اپنا فون میں جو ہے نا جی وہ ایپیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو مجھ سے یہ دعا لے لینا. یہ دعا آپ نے دن رات صبح شام یہ کرتے رہنا ہے. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحاتم الاحزاب اہزمہم منصرنا علیہم. یہ بخاری شریف کی جن کے پاس روایت ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ صرف بخاری شریف حدیث نمبر 2966 لکھیں گے، وہ آ جائے گی. اس کو جو ہے نا جی اسکرین شاٹ لے کے اسی کو پڑھتے رہیں. ہر نماز کے ساتھ یہ دعا لازمی کریں. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ قرآن حکیم کو نازل فرمانے والے، ومجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے، وحازم الاحزاب اور کفار کے لشکروں کو بھگانے والے، اہزمہم منصرنا علیہم دشمنوں کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما. اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ اچھا چلو عربی نہ آئے کوئی گل نہیں، اردو میں کہہ لو. اے اللہ، اے وہ اللہ جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اے اللہ جو بادلوں کو چلانے والا ہے، اے اللہ جو کافروں کو لشکروں کو بھگانے والا ہے، اے اللہ جو دشمن کو شکست دینے والا ہے، اے اللہ تو دشمنوں کو شکست عطا فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اتنی تو دعا کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی لذیذ لکھ کے یہاں پہ بھی لگا دوں گا، جتنا ممکن ہو سکے اس کو پڑھیے گا. دیکھیں جو نسخے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے. میں نے جب کرونا آیا تھا اس وقت میں نے احادیث مبارکہ میں سے 2-3 دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تھی کہ ان کو پڑھ لو، تمہیں کوئی مضی مرض، کوئی ایسی وبا آپ کو نہیں لگے گی. الحمدللہ جنہوں لوگوں نے پڑھا انہیں کرونا نہیں ہوا، مجھے کرونا نہیں ہوا. ہم دعا پڑھتے روز، ہمیں اس بات پر یقین تھا اللہ رسول کا حکم بالکل فل اینڈ فائنل ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں. یہ دعا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری لازم قرار دو، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم منصرنا علیہم. اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کفار کے لشکر کو بھگانے والے، اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں. تو عوام کے اوپر اب لازم کیا ہے؟ عوام کے اوپر لازم ہے نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور یہ دعائیں کریں. یہ عوام کے اوپر لازم ہے. مجاہدین کے اوپر لازم کیا ہے؟ دلیر ہو جائیں، ڈٹ جائیں اور مقابلہ کریں. اپنی بسلی نہیں دکھانی، دلیری دکھاؤ، ڈر جاؤ. آپ اگر اس کے اوپر سننا چاہتے ہیں تو پیچھے میرا سن لیجئے گا. میں نے جنگ موتا کا عرض کیا ہے، 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ فوج کو دھول چٹا دی. پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج اتنی سی ہے اور اتنی فوج ہے جناب انڈیا کی. ہم نے ہر دور میں ہم نے 4700
اس کے بعد 71 ہو، 65 ہو، 18 ہو، 19 ہو، جب بھی ان کفار نے پاکستان کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے بیٹوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ الحمدللہ آج تک وہ ہاتھ لگا لگا کے سوچ رہے کہ ہائے اللہ وہ بڑیاں کی ساڈے نال۔ دنیا ہمیشہ اسلحے کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر یہ تکیہ کرتی ہے۔ مترپینی قوم کے اندر نہیں سی، ہمارے پاس رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے، آ گیا تو رافیل، ہاں جی کی پٹ لیا تو ساڈا رافیل ہوتا تو ہم پھر دیکھتے۔ الحمدللہ پاکستانی افواج نے اپنا جہاز خود بنایا، تو اپنے جہاز نال انہوں دی سب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ہاں جی ان کو مات دے کر یہ بتا دیا اور جنگیں ٹیکنالوجی سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جہازوں سے نہیں لڑی جاتی۔ اور روسی تجارہ سی نا جی، ہاں جی رافیل، اور روس بھی انہوں نے سر جتیاں ماریا بغیر تو تسی سانو ساری دنیا ذلیل و رسوا کرتا، ساری ساری جنی بھی جڑا نا جی شہرت تسی بیکار کر دیتی۔ اور جہاز اگر لے لیا ہے تو پاکستان جیسے مجاہد پائلٹ کہاں سے لاؤ گے؟ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پائلٹ عطا فرمائے ہیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اور اے رافیل جڑے سن نا جی، یہ چھڈن بھی پاکستانی منڈے آئے سن، یہ ہندوستان میں جو ان کے پاس رافیل آئے تھے۔ اور وجہ دی گل جدو آئے تو انہوں دی فوج کی کر رہی ہے، انہوں جہازوں کے اتنے لون مرچاں لا رہی ہے، نیبو لا رہی کہ نظر نہ لگ جائے۔ آرام کرو، جنی مرضی ٹیکنالوجی لے لو، جو مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، جو مسلمانوں کے پاس جذبہ ہے۔ ہمارا پائلٹ اڑتا اس لیے ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا، ہمارا مجاہد جاتا اس لیے ہے میں نے شہادت حاصل کرنی ہے۔ ہم یہاں پر اس ملک پر، اس ملک کے جو نظام ہے اس پر، جو نظام مصطفیٰ ہے اس پر، اس ملک کی جو اصل ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مجاہد مرنے کے لیے جاتا ہے، شہادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ بیچارے ترنت پہلے ہی انہوں دیا موتر نکلے ہوئے ہیں، ہائے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہمیں موت ملے گی، اور انشاءاللہ موت ملے گی۔ کبھی بھی جنگیں اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی، سینے کے زور پر لڑی جاتی ہیں۔ کبھی بھی جنگیں اسلحے اور کثرت کے اوپر نہیں لڑی جاتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کوئی مرتبہ چھوٹے لشکروں کو بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے۔ اور پاکستان الحمدللہ جس دن سے بنا، حضرت صرف یہ سوچیں، یہ بات یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جناب نے پوری جو تبلیغ کا مرکز تھا پوری دنیا کو آپ نے رکھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنے جتنے بھی مجاہدین صحابہ تھے ان کو بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا۔ لیکن آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف سب سے زیادہ توجہ فرمائی وہ مشرق تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ جائیں اور سمت مشرق کو دیکھیں تو آپ کو مشرق کی سمت میں پاکستان نظر آئے گا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے، میں نے یہ چند دن پہلے درس کے اندر بھی یہ میں نے عرض کیا تھا، آقا جی علی بلکہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اپنا سینہ مبارک کھول کر ارشاد فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانہ اقدس میں سندھ تک، ملتان تک صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام نے اس پیغام کو بھیجایا، یہاں پر پہنچایا۔ اس وقت سے لے کر یہ سن 50 ہجری سے ہی کام شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام برے صغیر میں آئے، سندھ میں آئے، ملتان میں آئے، ہندوستان میں آئے، یہاں پر بھی پاکستان میں بھی صحابہ کی مزارات ہیں۔ اس کے بعد جتنے مجددین آئے وہ تمام کے تمام یہ برے صغیر کے اندر آئے، یہاں پر پاک و ہند کے اندر آئے۔ جتنے بھی اسلام کے سب سے بڑے نامور محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، وہ آپ کو برے صغیر پاک و ہند کے اندر ملیں گے۔ جتنے مجددین آئے ہیں وہ پاکستان پاک و ہند کے اندر آپ کو ملیں گے، اور ان کے اندر سے سب سے زیادہ جو ان کی تعداد ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر ملے گی، جو اسلام کا مرکز بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو دو ٹوک بیان کر دیا تھا۔ اب وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز
ہم نے 47 سے سفر شروع کیا ہے. اس ملک نے 1947 سے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک کو گدے بھی نوچ رہی ہیں, اس ملک کو کتے بھی نوچ رہے ہیں, بھیڑیے بھی نوچ رہے ہیں. اس ملک کے اندر رہنما بن کر اس ملک کی تمام بنیادوں کے اندر وہ تیزاب بھی ڈال رہے ہیں, خراب بھی کر رہے ہیں. ہر ایک لوٹنے پر اس ملک کو تیار بیٹھا ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی اس ملک کو لوٹ رہا ہے, یہاں کا نواب بھی اس ملک کو لوٹ رہا ہے, یہاں کا سیاستدان بھی اس ملک کو لوٹ رہا ہے. یہ ملک تباہ کیوں نہیں ہوتا, یہ ملک فنا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت جی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ان کی یہ نیتیں بالکل سچی تھی, ان کے یہ کوششیں بالکل سچی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نعمتوں کا, ان کی قربانیوں کا, ان کی کوششوں کا ثمر ان کو یہ عطا فرمایا ہے. آج اگرچہ وہ لوگ تو زندہ نہیں ہیں لیکن پاکستان موجود ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز یہ گدے بھی دفع ہو جائیں گے, یہ 2 نمبر قسم کے سیاستدان بھی دفع ہو جائیں گے, یہ حکمران بھی دفع ہو جائیں گے. اس ملک میں انشاءاللہ تعالی العزیز اب نظام مصطفیٰ کا بول والا ہوگا. 47 سے لے کر آج تک یہ ملک ایسے نہیں گیا, الحمدللہ ایسے بلندیوں کی طرف ہی اس کا سفر ہے. اب وہ وقت آنے والا ہے, قریب ہے انشاءاللہ. اگرچہ ساری دنیا مل کر اس ملک کو بٹھانے کے لیے ہے, اس ملک کی ایٹمی پاوروں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے گدوں کی طرح اس کے اوپر نوچ رہے ہیں, لیکن نہ میرے اس ملک کے وہ بچے, وہ اللہ کے ولی جو نظر تو نہیں آتے لیکن اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے. یہ باقی بھی رہے گا اور وہ وقت آنے والا ہے, پاکستان ہاں کرے گا, پوری دنیا ہاں کرے گی, پاکستان نہیں کرے گا, ساری دنیا نہیں کرے گی. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا. لیکن حضرت یہ ہوگا کب؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جاؤ, دوسرا اللہ کے ذکر دب کے کرو, تیسرا دشمن نال مقابلہ نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, لیکن جب لڑائی ہو جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے شروع نہیں کرنا. ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کیا کہتا ہے؟ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جب کوئی جنگ کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اس کو منہ توڑ کے جواب دیں گے. بالکل ٹھیک کرتا ہے. عوام نادان ہے, تم حملہ کرو, تم حملہ کرو. وہ کیوں حملہ کرے؟ وہ قرآن کا حافظ ہے, وہ جانتا ہے حملے کے اصول کیا ہیں, جنگ کے اصول کیا ہیں. تم نے شروع نہیں کرنی, تم شروع کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں دشمن شروع کرے پھر اس کو ٹھوک کے جواب دے کے آؤ. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کبھی کسی کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں فرمایا, لیکن جب کسی نے ارادہ کیا میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ٹھوک کے جواب دیا ہے. آج تک ان کی نسلیں, ان کی اولادیں, ان کے قبیلے آج تک وہ ہاتھ لگا لگا کے یاد رکھ رہے ہیں کہ سانو بھی کسی نے ہاتھ لایا سی. سامنے ذوال احترام میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جہاں پر میدان بدر کے اندر آپ شرکت فرما کر تلوار شریف کو اٹھا کر آپ نے جہاں پر فزیکلی اس چیز میں حصہ لیا وہاں پر آپ نے دعا بھی فرمائی. فرمایا اللہم ہادی قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتكذبك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم فأحنهم الغدات. اے اللہ یہ قریش اپنے تکبر اور فخر کے ساتھ آئے ہیں تیرے دشمن بن کر اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہوئے. اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے, اسے پورا فرما, مدد عطا کر دے. اے اللہ کل ان کافروں کو ہلاک کر دے. یہ حدیث پاک دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے. میرے آقا جی نے جہاں پر تلوار کا سہارا لیا وہاں پر دعا کا بھی سہارا لیا. ہم بھی دعا کرتے ہیں, اے اللہ, اے متر پیڑھی قوم, اے گوں کھانی قوم, یا اللہ یہ چاہتی ہے اس اسلام کے قلعے کو منہدم کر دے, اس اسلام کے قلعے کو مٹا دے. اے اللہ یہ بت پرست قوم, یہ مشرک قوم, یہ بتوں کے آگے جھکنے والی قوم, یا اللہ یہ چاہتے ہیں تیرے توحید کے ماننے والے, تیرے رسول کے ماننے والے, اس کے نظام کو لے کے چلنے والے اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں مالک تو اپنے اس اسلام کو, مسلمانوں کو یا اللہ کامیابیاں عطا فرما, یا اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا فرما, یا اللہ ان کو شکست کا سامنا کروا. اے اللہ ہماری افواج کو, ہمارے مسلمانوں کو, ہمارے مجاہدین کو, ہمارے اہل اسلام کو مولا فتح اور کامیابیاں نصیب فرما. میرے آقا جی نے بدر کے لیے, قریش کے لیے دعا کی ہے. ہم آقا جی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ اہل پاکستان کی خیر فرما, یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ وہ جو پیشاب پینے والی قوم ہے, یا اللہ وہ گوبر کھانے والی قوم ہے, وہ مشرک ہے, اگر وہ فتح اور کامیابی ان کو ملی تو یا اللہ تیرے دین کا سارے مذاق اڑائیں گے, مسلمانوں کا
کا مذاق اڑائیں گے جو تجھے پسند نہیں آئے گا, جو تیرے حبیب کو پسند نہیں آئے گا. یا اللہ ہم بے شک گناہ گار ہیں, ہم بے شک مولا کریم سیاہ کار ہیں, لیکن کرم فرما, ہمیں ہدایت بھی عطا فرما, ہمیں فتح نصرت کامیابی بھی عطا فرما. یا اللہ مسلمان کامیاب ہوں گے تو تیرا حبیب خوش ہوگا, تیرا حبیب خوش ہوگا تو تجھے بھی خوشی ہوگی. مالک ہماری افواج کو کامیابیاں عطا فرما, ہمارے ملک کو کامیابی عطا فرما, اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما. مولا اپنے حبیب کا صدقہ اس کے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما, ان کے سینوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما. لو بھی آج وعدہ کر کے اٹھتے ہو, نماز شروع کر دو گے, آپ کی مدد لگے گی پاکستان کو, آپ کی دعاؤں کی مدد لگے گی پاکستان کو. آپ سجدہ ریز ہو جائیں, آپ دعائیں کریں جو دعا میں نے آپ کو عرض کی ہے, عربی میں یاد ہو نہ ہو تو اردو میں مانگو. میرے رب کو ساری دعائیں آتی ہیں, میرے رب کو ساری زبانیں آتی ہیں, میرے رب کی ساری مخلوقات ہیں, وہ جانتا ہے تیری مخلوق کی کون سی زبان ہے, میرا رب جانتا ہے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.